گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شعبان المعظم کے حوالے سے الحمدللہ ایک رسالہ تصنیف فرمایا ہے، آقا کا مہینہ۔ اسی رسالے کے صفحہ نمبر 19 پر حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کون سا ایسا پیمانہ ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ بدعت اچھی ہے یا بری ہے؟ جواب عنایت فرما دیں۔ جی حضور، بدعت کی اقسام تو آپ نے ارشاد فرما دی، سمجھیں گے کیسے اس کو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے پیمانے تو ظاہر ہے کہ جو پیچھے احادیث طیبہ بیان ہو چکی، اس میں بیان ہو چکا ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اس کا پیمانہ بیان کر چکے ہیں، اصول بیان فرما چکے ہیں۔ وہ یہ بیان فرما دیا کہ ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال، وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام، وما سکت عنہ من غیر نسیان فہو عفو، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا وہ حلال، جس کو حرام فرمایا وہ حرام، اور جسے بغیر بھولے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکوت فرمایا، کچھ بھی اس کے بارے میں منع نہیں فرمایا، سکوت فرمایا، وہ معاف ہے۔ یہ قاعدہ، یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ قانون، یہ اصل، یہ بنیاد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، جو دین کو بیان کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول و ضابطہ بیان فرما دیا ہے۔ اصل یہی ہے کہ ہر وہ نیا کام کہ جس کی شریعت کی طرف سے ممانعت نہیں ہے، وہ شریعت کے کسی اصول سے، کسی ضابطے سے ٹکراتا نہیں ہے، کسی سنت کو اٹھانے والا نہیں ہے، کسی سنت کو تبدیل کر دینے والا نہیں ہے، حکم شریعت کو بدل دینے والا نہیں ہے، ایسا کام یہ جائز ہوا کرتا ہے۔ تو خود ضابطہ اور اصول تو حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرما دیا ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر، اسی کے پیش نظر ہمارے کثیر علماء نے، اور آج کے نہیں صدیوں پرانے علماء نے، وہ علماء کی جنہوں نے اپنی زندگیاں علم دین کے حصول میں، قرآن و حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے کے اندر ساری زندگیاں گزاری، انہوں نے ان اصول اور ضابطوں کو بیان کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام ہر اہل علم جانتا ہے، جو معمولی سا بھی علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجتہد مطلق تھے۔ آج بھی کروڑوں کروڑ شافعی ان کی اقتداء کرنے والے، ان کی تقلید کرنے والے موجود ہیں۔ سند جید کے ساتھ حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضائل امام شافعی کے اندر اس بات کو روایت کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ البدعۃ بدعتان، بدعت دو قسم کی ہے، بدعت محمودہ، بدعت محمودہ، بدعت مذمومہ، بدعت مذمومہ۔ فما وافق السنہ، جو سنت کے موافق ہے، فہو محمود، وہ محمود ہے۔ وما خالف السنہ فہو مذموم، جو سنت کے مخالف ہے وہ مذموم ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان عالی شان ہے۔ ایک بہت بڑی ہستی
امام عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 6 صدی ہجری کے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم گزرے ہیں، سلطان العلماء یہ کہلایا کرتے تھے۔ امام حافظ منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی مشہور و معروف کتاب الترغیب والترہیب کے نام سے، مصر کے عالم تھے۔ جب امام عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر تشریف لے کر آئے تو امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے آنے سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن جب امام عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر تشریف لے کر آئے تو امام منذری فتویٰ دینے سے رک گئے اور فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ یہاں پہ تشریف لے کر آ گئے تو یہی اس بات کے حقدار ہیں کہ یہی فتویٰ دیا کریں، اب میں فتویٰ نہیں دوں گا، یہ فتویٰ دیا کریں گے۔ تو بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، سلطان العلماء یہ کہلایا کرتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات کے اندر اس بات کو لکھا کہ وہ ہستی کہ جس کے علم و فضیلت کے اوپر علماء کا اجماع ہے، یعنی امام عز بن عبدالسلام، انہوں نے بدعت کی 5 قسمیں مقرر کی ہیں، 5 قسمیں مقرر فرمائیں۔ امام عز بن عبدالسلام پہلے یہ فرمایا کہ جن کی جلالت کے اوپر، جن کی علمیت کے اوپر علماء کا اجماع ہے، وہ کون ہیں؟ عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر ان کے حوالے سے بدعت کی 5 قسم بیان کی۔ ایک بدعت وہ کہ جو بدعت واجبہ ہوا کرتی ہے، یعنی وہ کہ جس کے ذریعے سے قرآن و حدیث کو سمجھنا جس کے اوپر موقوف ہے کہ آپ اس کے بغیر قرآن و حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ عربی گرامر، کہ عربی گرامر کو سمجھے بغیر آپ قرآن و حدیث سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم جو گرامر پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ یہ میں نے عبارت آپ کے سامنے پڑھی، تو اگر یہ کسی عام شخص کے سامنے رکھ دی جائے، یا یہاں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو عربی نہیں پڑھتے، ان کے سامنے رکھ دی جائے تو اس کو یہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ اسی طرح قرآن کی جو عبارات ہیں، جو احادیث طیبہ عربی میں لکھی ہوئی، وہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ وجہ یہ کہ انہوں نے اس گرامر کو پڑھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جو قرآن کو سمجھنے کے لیے، احادیث طیبہ کو سمجھنے کے جو احکام ہیں کہ کس کس پر واجب ہوں گے، کہاں فرض کفایہ ہوگا، کہاں فرض عین بنے گا، یہ جو مختلف صورتیں بنیں گی، تو اس اعتبار سے اس کا سیکھنا بھی یہ مقرر ہوتا چلا جائے گا۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس اعتبار سے جو نحو کا سیکھنا ہے، اس گرامر کا سیکھنا، یہ واجب بن جاتا ہے۔ تو یہ جو گرامر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے سیدنا ابو الاسود الدویلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ قواعد جمع کیے، پھر اس کے بعد یہ باقاعدہ بعد میں جا کے مرتب ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو علماء نے واجبہ قرار دیا۔ پھر اس کے بعد بعض بدعتوں کے بارے میں فرمایا کہ بدعتیں مستحبہ ہوا کرتی ہیں، ایسی بدعت کہ جو مستحب ہے، اچھی بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر علماء احناف کی بڑی تعداد نے، ہم نماز میں نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے اقدس میں، تابعین کے زمانے اقدس میں اس طرح کوئی نیت نہیں ہوا کرتی۔ اچھا، جو ہم یہ باقاعدہ کرتے ہیں، بعض تو سمجھتے ہیں کہ نہیں کی تو نماز بھی نہیں ہوتی، بس یہ زبان سے جو ہم نیت کرتے ہیں، زبان سے نیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کو باقاعدہ در مختار کے اندر لکھا کہ بدعت ہے، بدعت، لیکن اس کے تحت شرح کے اندر لکھا کہ ای بدعت مستحبہ، اچھی بدعت، مستحسنہ، ایسی بدعت ہے کہ جو مستحسن مستحب بدعت ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہمارے علماء نے کلام کیا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ حضرات جو تھے ان کی توجہ مکمل دل کی حاضر رہا کرتے تھے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعد والے حضرات جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تو اب ہمارا جو زمانہ ہے، مثال کے طور پر ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، تو نیت کرتے وقت نیت جو اصل چیز ہے وہ دل کا ارادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، توجہ ہے، توجہ ہونی چاہیے نماز کی طرف، آپ کی دل سے آپ نماز کا ارادہ کریں۔ تو اب بندہ جب زبان سے نیت کرتا ہے تو اس زبان سے نیت کرتے ہوئے اس کی دل کی طرف بھی توجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ زبان سے نیت کرنا، یہ اس کے دل کی نیت کے لیے معاون بنتا ہے، مددگار بنتا ہے، اس کے لیے تعاون کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بدعت مستحبہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی بدعت ہے، اچھا کام ہے، اچھا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح ہم نے جو بہت ساری مثالیں پچھلے اپنے سلسلوں کے اندر دی کہ اذان ثانی جاری ہوئی، جماعت جو جاری کی، قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا گیا، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ بدعت مستحبہ اور بعض بدعت واجبہ کی صورت کے اندر یہ آتی ہیں۔ اسی طرح بعض بدعتیں مباحہ ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں نہیں تھیں، لیکن وہ کریں تو
اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسی لباس ہم نے پہنا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عین ہی اس طرح کا لباس ہو، نہیں ضروری نہیں. ٹھیک ہے، آپ بالکل اسی طرح کا پہنتے ہو، اسی طرح کا امامہ ہو، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طرح کے مختلف کھانے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوں، ضروری نہیں ہے. لیکن ان کا کھانا، اس طرح کا لباس پہننا، اس طرح کی سواریاں استعمال کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. بعض بدعتیں حرام ہوتی ہیں. یہ وہ بدعتیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اٹھا دینے والی، یا عقائد باطلہ، جیسے ایسا عقیدہ گھڑ لینا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف، صحابہ کرام علیہم رضوان کے عقیدے کے خلاف ہے، تو ایسا عقیدہ ہو تو یہ بدعت مذمومہ کہلاتا ہے، بدعت حرام کہلاتا ہے. اسی طرح بعض بدعتیں مکروہ ہوتی ہیں، ناپسندیدہ ہوتی ہیں، اچھی نہیں ہوتی. جیسے اب تو ایسا نہیں، لیکن پہلے کے دور کے اندر مسجدوں کو بالخصوص محراب کا جو حصہ ہے اس کے اندر نقش و نگار کرنا، ٹھیک ہے، اب ہمارے علماء نے تو اس کو جائز قرار دے دیا کہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں تو آ جائیں اندر، ٹھیک ہے کہ جائز ہے. لیکن بالخصوص محراب کے اندر اس کو بدعت خلاف اولا قرار دیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بعض بدعتیں ہوتی ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو خلاف اولا ہوتی ہیں. تو بدعت کی یہ 5 قسمیں کی گئی ہیں، اور یہ 5 قسمیں کثیر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بیان کی ہیں. ابتدا جو بیان کی 5 قسمیں یہ بیان کی اس بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اس کے بعد مسلسل امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رد المختار کے اندر بیان کی، اور کثیر علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر یہ بدعت کی 5 قسمیں بیان فرمائی ہیں. تو اصول اور ضابطہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے. ٹھیک ہے. تو حضور بدعت کے حوالے سے آپ نے تفصیل بیان کر دی، اور اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو اعتراض باقی نہیں رہتا. لیکن جب اعتراض کیا جاتا ہے نا تو یہ تفصیل سامنے نہیں ہوتی ہے، خاص چیزوں کو بنیاد بنا کر، اور خاص طور پر یہ ایسا ہے تو کیسا ہے. مثال کے طور پر اعتراض کا ایک اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ چلیں مثال کے طور پر آپ کی یہ اقسام مان بھی لی کہ آپ نے یہ مستحب اور حرام بدعت کی جو صورتیں بیان کی ہیں، لیکن جن چیزوں کو مستحب کے نام پر آپ کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں بہت ساری خرافات بھی ہو رہی ہیں. تو ان خرافات کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے یہ تو ایسا کام ہے کہ جس کی بنا پر گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر جلوس میلاد ہے، تو جلوس میلاد نکالتے ہیں اور اہل سنت کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس میں کچھ ایسی چیزیں کر دیتے ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے. اب ان چیزوں کو لے کر پورے جلوس میلاد پر اعتراض کرنا. قرآن خوانی کے حوالے سے میں نے سنا کہ بھی قرآن خوانی جو ہے نا یہ صحابہ نے تو کی نہیں ہے، آپ لوگ کہاں سے کرتے ہیں. اور یہ قرآن خوانی کرنے والے جو ہے نا قرآن خوانی کروا لیتے اس کے بعد پورا سال قرآن نہیں پڑھتے. تو یہ بات کر کے نا وہ پوری قرآن خوانی کے ایک جو بھی ایک معاملہ ہے جو باعث برکت ہے اس کے اوپر اعتراض اور کہا یہ بدعت ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بہت ساری کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں جو مستحب کام ہیں، اچھے کام ہیں، ان کو روکنے والی کہلائیں گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس طرح کا روکنے کا معاملہ ہے نا، اس میں روکنے والا پہلے تو اپنی نیت کے اوپر غور کر لے کہ وہ روک کیوں رہا ہے، کہ اس نے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کا جواب یہ دینا ہے. ہمارے یہاں پر عمومی طور پر اس طرح کے روکنے والوں کا مقصد جو ہے وہ چونکہ اپنا نظریہ اور عقیدہ وہ ایسا بنا چکے ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ ہر نیک کام جو نیا ہوتا ہے اس کو وہ بدعت قرار دے چکے ہوتے ہیں. اس لیے وہ خرافات جو در آ چکی ہوتی ہیں اس کے اندر اس کو سامنے رکھ کر اصل نیک کام کو بھی ناجائز و حرام قرار دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کس طرح سے اس کو ختم کرو. حالانکہ یہ بالکل باطل بات ہے. اصل یہ ہے کہ آپ برائی کو ختم کریں، بالکل آپ برائیوں کی مخالفت کریں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں جی اصل کام کو ختم کر دیں تو یہ بالکل غلط ہے. مثال کے طور پر احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا. اسی طرح سے مسجد کے اندر شور کرنے سے، آوازوں کو بلند کرنے سے منع کیا گیا. کہ آج ہماری مساجد کے اندر آوازیں بلند نہیں ہوتی، کس قدر لوگ آوازوں کو بلند کرتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام کے اندر آوازیں بلند نہیں ہوتی.
مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے جب دروازے کھلتے ہیں تو کس طرح سے لوگ بھاگتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ مناظر نہیں ہیں. پھر اس کے علاوہ جب ہمارے یہاں پر مساجد کے اندر جو بڑی عمر کے حضرات ہوتے ہیں وہ کس طرح آوازیں بلند کر رہے ہوتے ہیں اور بچے آگے کس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مساجد کو بند کر دیں، مساجد ختم کر دیں، یا ہم ان چیزوں سے منع کریں گے؟ ٹھیک ہے، ظاہر انہی چیزوں سے منع کریں گے. تو جب ان چیزوں سے منع کر رہے ہیں، اصل مسجد سے منع نہیں کر رہے، تو اسی طرح جب ایک نیا کام جو اچھا ہے، جس کی احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر اجازت مل رہی ہے، تو پھر آپ اس نئے کام سے منع نہ کریں، آپ اس میں جو خرابیاں آئی ہوئی ہیں اس سے آپ منع کیجئے. ٹھیک ہے. تو آپ مثال کے طور پر عید میلاد النبی کے جلوس کے اندر کوئی خرابی آتی ہے تو آپ نے تو کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں بولا ہوگا جتنا علماء اہل سنت بولتے ہیں. اور اس دور کے اندر امیر اہل سنت نے اس حوالے سے جتنی گفتگو فرمائی اور جس طرح اصلاح فرمائی، وہ اصلاح کا جو خوبصورت انداز ہے اور جتنی برائیاں اس سے دور کی. ان لوگوں نے مخالفت کی جو مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مخالفت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. جلوس میلاد تو بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے جائیں گے، لیکن جو مخالفت ہوتی رہی، جلوس میلاد بڑھتے رہے. جو برائیاں تھیں جن کی مخالفت کرنی چاہیے تھی وہ ختم نہ کر سکے، لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تبلیغ کی وجہ سے، آپ کی کوششوں کی وجہ سے کتنے ایسے معاملات ہیں کہ جن کی اصلاح ہوئی. آپ کی کوششوں کی وجہ سے ہزاروں اسلامی بہنیں ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے جلوس میلاد کو دیکھنا تک چھوڑ دیا ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں جاتی. اسی طرح سے آپ کا جو طریقہ کار ہے، آپ کے طریقے کے مطابق جو دعوت اسلامی کے تحت جلوس نکلتے ہیں وہ کس شاندار انداز میں نکلتے ہیں. ہرگز اس میں اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. جو کرتے ہیں امیر اہل سنت اس کی مذمت کرتے ہیں، علماء بھی اس کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو خرابی آ رہی ہے اب خرابی کی نشاندہی کریں، احسن انداز میں آپ ان کو سمجھائیں، وہ خرابی بھی دور ہوگی اور اچھا کام بھی جاری رہے گا. آپ جب اصل کام کی مخالفت پہ جائیں گے نا، وہ مانیں گے بھی نہیں. اصل کام کی مخالفت آپ کی بھی غلطی ہوگی اور نہ برائی دور ہوگی نہ اصل کام دور ہوگا. اصل کام کی تو مخالفت بھی غلط ہے اور جو تبلیغ کا طریقہ کار ہے وہ بھی غلط ہو جائے گا. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ ایک دفعہ کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو یہی سوال کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کا آپ لوگ رمضان کے اندر درس دیتے ہیں، ایک مہینہ درس دیا، اس کے بعد آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا، پھر اس کے بعد بیٹھ گئے. پورے سال جو ہے کوئی ترجمہ نہیں پڑھ رہا، کوئی تفسیر نہیں پڑھ رہا، تو یہ تو پھر وہی معاملہ ہو گیا. تو یہ بھی پھر بدعت قرار دی جائے. تو ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن جو ہے وہ ہر کوئی رمضان کے اندر کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ جس کو کرنا بھی نہیں آتا اور جس کو کرنا بھی نہیں چاہیے، جس کا کرنا بھی حرام ہے وہ بھی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ بدعت نہیں قرار پاتا، لیکن ہم جو کام کریں گے وہ بدعت قرار پائے گا. یعنی جو آپ کے نفس کو پسند آئے گا، جو آپ کو ٹھیک لگے گا وہ بدعت نہیں ہوگا. دوسرا کرے گا جو آپ کے نفس کو پسند نہیں آئے گا تو وہ بدعت قرار پائے گا. تو یہ تو پھر من مانی ہوئی، شریعت کی پیروی نہ ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا ایک اور انداز سے بھی بات کی جاتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے کہ میلاد منانا ہی ہے تو جس طرح صحابہ نے منایا ویسے منائے نا، ان کو زیادہ پتہ تھا، وہ جس انداز سے مناتے ہوں گے تو وہ طریقہ اپنائے نا. جلوس تو صحابہ نے نہیں نکالا، یہ چیز لے کر ہر کام کے اوپر اپلائی کی جاتی ہے، تو اس کا ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں، اصل یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان سے ہمیں اصول و ضابطے ملے ہیں. ٹھیک ہے. اور اصول و ضابطے کے ذریعے ہی دین کے اصول پر ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی زمانے کے اعتبار سے طریقہ کار ہر چیز کے تبدیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم یہ کہیں کہ مساجد اس زمانے کے اعتبار کی بنا دیں تو ایسا تو وہ بہتر سمجھتے تھے کہ ایسی مسجدیں بنائی جائیں، لیکن ہمارے یاں خوبصورت مسجدیں بنائی جا رہی ہیں نا. آج ہر کوئی اس طرح کی مسجدیں بنا رہا ہے، جائز بھی اس طرح کی مساجد بنانا. صحابہ کرام علیہم رضوان جس طرح حج کیا کرتے تھے، ہم اس انداز میں حج بھی نہیں کرتے، پیدل حج کیا کرتے تھے. بہت سارے معاملات ایسے ہوا کرتے تھے. تو اصل یہ نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا جو طریقہ کار تھا وہ اصل اور بنیاد ہمیں بتا دی گئی، اور ہم انہی اصل اور بنیاد کے مطابق اپنے زمانے کے اندر عمل کر رہے ہیں. ہاں، اگر کوئی شریعت مطہرہ کے اصول اور ضابطے کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کی اس میں کوئی مخالفت ہوتی ہے، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن روزہ رکھنا یہ ناجائز و حرام،
تو پھر اس کی مخالفت کی جائے گی کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو جائز قرار دیا، جس کے اوپر عمل کیا، تم اس چیز کی ممانعت کر رہے ہو، تو تمہارا اس طرح کرنا یہ غلط ہے. لیکن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر بھی وہ جلوس کے اندر بھی چلا جاتا ہے، وہ جھنڈا بھی اٹھا لیتا ہے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی کوئی مخالفت نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. امید ہے کہ مفتی صاحب نے جس انداز سے جوابات دیے، بہت سارے وساوس الحمدللہ ختم ہو گئے ہوں گے. مزید کالز بھی ہم آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن، تو اس سے مراد نیا کام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو سنت ختم ہو چکی ہے، جس پر عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، تو اس سنت کو زندہ کرنا یہ مراد ہے. تو اس حوالے سے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں، ذرا روشنی ڈالیں. جی حضور. دیکھیں، یہ کئی اعتبار سے یوں اس کی تشریح ٹھیک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ شارحین حدیث نے اس کو مطلق رکھا ہے کہ کوئی بھی نیا کام جو اسلام کے اندر ایجاد کیا گیا اس پر عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان تمام کو ثواب ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہ اصول اور ضابطہ ہے جو تمام کتابوں کے اندر منقول ہے کہ اصل اعتبار یہ عموم الفاظ کا ہوتا ہے، یعنی الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے کہ الفاظ میں عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو اس کو ہم عام ہی رکھیں گے. آپ نے فرمایا من سنہ، جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا تو اس کو اجر ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے تمام کو اس کا ثواب تمام کا ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا. تیسری بات یہ کہ اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس کا گناہ ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان تمام کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا، اور ان کے گناہوں میں سے وہ کمی نہیں ہوگی. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ مطلق ہے، جس طرح وہاں مطلق ہے کہ کوئی بھی برا کام ایجاد کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی مطلق ہے کہ کوئی بالکل. تو دونوں کو سامنے رکھیں گے تو مطلب بالکل واضح ہو جائے گا. تو چاہے کوئی سنت ایسی ہو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا اور لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو اس نے اس کو زندہ کیا، تو باقی اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. اور اس کے علاوہ دوسرا کام بھی اس نے ایجاد کیا تو حدیث کا اگلا حصہ خود اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس کو بھی اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ. جی، ایک اور کال چلائیے. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے، کیا معجزے سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے، جیسے مدد مانگنے کا عقیدہ یا دیگر عقائد؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. جی بالکل، معجزے سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت، یہ معجزہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنی نبوت جب آتے ہیں، نبوت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، اور لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں، اپنی نبوت کا اظہار کرتے ہیں، تو اپنی نبوت کے دعوے کے اوپر بطور دلیل معجزہ پیش کرتے ہیں. تو جب بطور دلیل معجزہ پیش کرتے ہیں نبوت کے دعوے کے اوپر، نبوت کے اس بات کے اوپر کہ لوگوں کو بتاتے ہیں ہم نبی ہیں، تو معجزے کے ذریعے جب نبوت کو ثابت کرتے ہیں تو پھر عقیدہ کسے ثابت نہیں ہو سکتا. تو بالکل عقائد کا ثبوت جو ہے وہ معجزے کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور معجزہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کے اختیار میں دیتا ہے. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے جو ہے وہ ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا. تو عقائد، نظریات انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں اس کے ذریعے سے ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. میرا دارالفتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ جس طرح کہ ہمارے لوگ اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں، تو اس طرح مزارات پر جانے کو بھی لوگ شرک بدعت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم نے ان سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ سے مانگو. اس میں شرک اور بدعت، اس کا ذرا فرق بھی بیان فرمایا کہ یہ لفظ اکٹھے ہی بولے جاتے ہیں نا، ایک نہیں بولا جاتا. شرک بدعت، اب وہ شرک کہنا ہے یا بدعت کہنا ہے، یہ دونوں ہی کہہ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہوتا. حکم لگا دیا جاتا ہے. بدعت بولتے ہیں نا ہمارے، بدعت بھی الگ چیز، بدعت اصل چیز ہے، بدعت ہے. جی اصل میں شرک تو ایک عظیم گناہ ہے. ان بلکہ ہمارے عالم صاحب ہیں وہ اس کی شرک، ان کی ہندی کے اندر تو شرک بھی کہا جاتا ہے. شرک تو بہت بڑا گناہ ہے نا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، باقی اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں اس کو بخش دے گا. یعنی کفر و شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہیں بخشے گا، باقی کفر و شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بخش دے گا. تو شرک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ویسا کسی اور کو سمجھنا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے ہے، واجب الوجود ہے، خود سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو دوسرے ہیں، ایسا کسی اور کو سمجھنا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہم تمام کے آقا ہیں، ان کو بھی اگر کوئی ایسا سمجھے گا تو وہ بھی شرک مشرک ہو جائے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ کہ مخلوق کے آقا ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود سمجھنا، یعنی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ویسا اس کو کسی اور کو سمجھنا، یا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں کسی اور کو ویسا سمجھنا، یہ شرک کہلاتا ہے. تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور ہر معاملے کے اندر اس کو شرک کراتا ہے. اب مزار پہ چلا گیا کوئی تو یہ کیسے شرک ہو جائے گا؟ یعنی مزار پہ کہنے والے کیسے کہتے ہیں، تھوڑا ایکسپلین ہو جانا. اصل میں یہ لفظ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. صرف مزار پہ جانا کیسے شرک ہو گیا؟ ایسے تو کوئی شرک نہیں ہو سکتا. آپ جا کر مزار پہ کوئی شخص گیا، ٹھیک ہے، جا کے قبر کے سامنے یوں سجدہ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ صاحب قبر کو اپنا معبود سمجھ کے اس کو سجدہ کرتا ہے یا اس کی عبادت کرتا ہے، تو اب یہ شرک بنے گا. یہ کوئی مسلمان تو ایسا نہیں کرے گا. کسی مسلمان کے تصور کے اندر ایسا نہیں. اول تو سجدہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے، وہاں جا کے سجدہ کرتا نہیں. اکثریت وہ ہوتی ہے کہ اب وہ جا کے چومتے ہیں. نمبر ایک، چومتے ہیں. ہم منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبر کو احتیاطاً چومنے سے منع فرمایا. ناجائز نہیں، چومنے سے منع فرمایا. احتیاط یہ ہے کہ اس میں چومے نہ. چومتے ہیں نمبر ایک، وہ سجدہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اگر بالفرض کوئی سجدہ کرتا بھی ہے تو جاہل سے جاہل شخص بھی جو سجدہ کر رہا ہے اس سے آپ پوچھیں گے نا تو وہ یہی کہے گا کہ میں اس صاحب قبر کو معبود سمجھ کے اس کی عبادت کے لیے سجدہ نہیں کر رہا، وہ تعظیم کے طور پر ہی سجدہ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. ہم اس کو بھی حرام کہتے ہیں کہ یہ ہمارا منع نہیں، حرام، کہ یہ حرام ہے، ہماری شریعت کے اندر یہ حرام ہے، ٹھیک ہے. اس کو حرام قرار دیتے ہیں. اور بالفرض اگر واقعی کوئی ایسا کرے کہ بطور عبادت اس کو سجدہ کر رہا ہے، اس کو معبود سمجھ کے اس کی عبادت کے طور پر اس کو سجدہ کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا. شرک ہے. علماء اہل سنت نے اس کی تعلیم نہیں دی، اور اجہل ترین شخص، جاہل ترین شخص بھی یہ کام نہیں کرے گا. تو ایسی صورت شرک کی بن سکتی ہے. تو ایسا کوئی کرتا نہیں ہے. یا وہاں گیا اور اس کو اپنا معبود حقیقی سمجھ کر کے یہ میرا معبود ہے، نعوذ باللہ، اب اس کو کہہ رہا ہے کہ میری جو ہے وہ تم مدد کرو، تو ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے. اور اسے کوئی بھی نہیں سمجھتا. صاحب مزار سے اگر وہ جا کے مانگ بھی رہا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات کہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، کہ جب تیرا رب کسی چیز کو عطا کرنا چاہے تو وہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوا کرتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب قبر کو، صاحب مزار کو اس بات کی قدرت دیتا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے آنے والی کی مصیبتیں، پریشانیاں دور کر سکتے ہیں. یہ جانے والے کا عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے. وہ بندہ ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ اگر ان کو حاجت روا سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. اللہ کا وہ محتاج ہی ان کو سمجھ رہا ہوتا ہے. تو وہ اس اعتبار سے ان سے جا کے مدد مانگتا ہے. تو یہاں تو شرک کی جڑ ہی کٹ کے رہ جاتی ہے. تو اس کو شرک کس بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے؟ کوئی شرک کہہ نہیں سکتا اس کو. بدعت کی تعریف میں آپ کے سامنے بیان کر چکا. اب قبر پہ جانا، مزار پہ جانے کا سیدھا مطلب ہے کہ اب قبر پہ جا رہے ہیں. تو اب اس کو بدعت قرار دینا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو کیا اولیاء کرام کی قبریں نہیں ہوا کرتی کیا؟
تو یہ اس حدیث پاک کے تحت داخل ہیں. ان کی قبروں پر بھی جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جایا کرتے تھے. احد کے شہداء کے مزاروں پر جایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا ثابت. اسی طرح بقیع غرقد کے اندر جایا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. صحابہ کرام علیہم رضوان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر آنا. علماء نے لکھا واضح طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر جو حج کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے قریب بواجب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر حاضری دے. تو مزار پر جانا یہ کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت، آپ کے عمل سے ثابت ہے. باقی جو عورتیں آتی ہیں اس سے بھی ہم روکتے ہیں. وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر تو عورتوں کو بھی جانے کا حکم ہے. باقی اس کے علاوہ جو خرابیاں ہیں، خرابیوں کے بارے میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں. وہاں پہ جو مزارات کے، میں نے وہی عرض کی نا کہ جو مخالفت کرنے والے ہیں نا وہ ان چیزوں کو بطور خرابی ہائی لائٹ نہیں کرتے، نہ ان کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے. ان کا مقصد اصل کام ہوتا ہے اسی سے روکنا ہوتا ہے. یہ علماء اہل سنت کا ہی کام ہے، بالخصوص اس زمانے میں امیر اہل سنت ہی کا کام ہے کہ جو ان چیزوں سے برملا روکتے ہیں کہ مزارات پر یہ کام نہیں ہونے چاہیے. جو غلط کام ہو رہے ہیں ان چیزوں سے روکا جائے، نہ کہ مزارات پہ جانے سے روکا جائے. جزاک اللہ جی. ایک اور کال چلائیے. میں نوید باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نفلی روزہ ایک رکھ سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ اکیلا ہوتا ہے. جواب ارشاد فرما دیں. جی کوئی مسئلہ نہیں، نفلی روزہ ایک رکھ سکتے ہیں. البتہ بعض جو دن ہیں ان میں بہتر یہ ہے کہ اکیلا نہ رکھا جائے. جیسے جمعے کے دن کا روزہ ہے، اس کو جمعے کے دن کی تخصیص کے اعتبار سے کہ خاص جمعے کا لحاظ کرتے ہوئے نہ رکھا جائے، بلکہ اس سے ایک دن آگے یا بعد رکھ لیا جائے. جمعرات کا روزہ رکھ لیا جائے یا اس کے ساتھ ہفتے کا روزہ رکھ لیا جائے. ہاں اگر اس میں بھی پھر اس میں بھی جو ہے وہ تخصیص ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنے کا عادی ہے اور پھر جمعے کا دن درمیان میں آ گیا تو اس دن وہ جمعے کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے. یا اس کی عادت ہے کہ وہ کسی مخصوص دن کا روزہ رکھا کرتا تھا تو اس میں جمعے کا دن آ گیا تو اس میں پھر رکھنے کی اجازت ملتی ہے. یا اسی طریقے سے عاشورے کا دن کا روزہ ہے تو بہتر ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھ لے. لیکن فقط ایک دن کا روزہ رکھا تو بھی گناہ نہیں ہے، روزہ اس کا ہو جائے گا. یہ ایک روزہ اکیلا رہ جاتا ہے، ایسا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو بعض دن ہیں کہ جن میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملا کے یہ رکھ لیا جائے. سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہو چکا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.